بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از صابر علی, فائنل ایئر اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ڈپارٹمنٹ. آج جو ہم ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے وہ ہے کشمیر ایشو اینڈ دا رول آف پاکستان. اس میں ہم جو ہے نا ٹاپک میں کور کریں گے انٹروڈکشن, اس کی میڈ پوائنٹس, جو وارس ہوئی ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں فرام 1947 ٹل ناؤ, اس کے حساب سے مطلب ڈسکشن کریں گے. یہ اس کا جو ہے نا مین ہسٹری دیکھیں گے, یہ جو ہے کاز کیسے ہوا یا کیسے یہ پرابلم ایشو ایز اے جنریٹ ہوا اس ٹائم. ابھی جو ہے نا انٹروڈکشن میں ہم کیا کیا دیکھیں گے, اس کی لوکیشن اینڈ مین ایریا. ٹھیک ہے, مین ایریا آپ کو جو ہے نا میں یہاں اسکرین پر ایک نقشہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس ایریا کو جو ہے نا مین 3 حصوں میں جو ہے نا بانٹا گیا ہے. ایک جو ہے چائنا ہے, دوسرا پاکستان کے حصے میں آ رہا ہے, اور تیسرا انڈیا کے. کیونکہ اس جو کشمیر ہے, کشمیر ایشو جو ہے نا ابھی صرف پاکستان اینڈ انڈیا کے بیچ میں نہیں ہے, یہ جو ہے پاکستان اینڈ انڈیا کے بیچ میں اسی لیے جو ہے نا نہیں ہے کیونکہ چائنا کے بیچ میں بھی ایک ایسا ایریا آتا ہے جو اس پر جو ہے نا چائنا کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہمارا ایریا ہے, جس کو ہم اکسائی چین کہتے ہیں. اور دوسرا ایریا ہے آزاد کشمیر, جو ہمارا جو ہے پاکستان میں آتا ہے, جس کا کیپٹل سٹی ہے وہ ہے مظفر آباد. اینڈ جموں اینڈ کشمیر تیسرا ایسا ہے جو انڈیا کے جو ہے نا ایریا میں آتا ہے. مطلب اس ایریا کے کشمیر کے ابھی تک جو ہے نا 3 حصے ہو گئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس کی مین پاپولیشن جو ہے وہ ہے 87% جو ہے نا مسلمس ہیں ٹوٹل. اور اس کی ٹوٹل ایریا اگر دیکھی جائے تو وہ 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کی جو ہے نا قریب ہے. سو اس کی آپ کو لوکیشن بھی دکھائی دے رہی ہے, ایک تو مطلب جو ہے سامنے نقشہ لگا ہوا ہے, اینڈ دوسری جو اس کی ایریا ہے وہ 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے. جیسے کہ انٹروڈکشن میں ہم نے جو اس کی ایریا مین لوکیشن اور کن کن ایریاز میں یہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے اس کے حساب سے بات ہو گئی. اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہسٹری آف کشمیر, مطلب ہسٹری اس کی کیا ہے, کن لوگوں نے اس پر جو ہے نا راج کیا, حکمرانی کی. اگر کشمیر ورڈ کی بھی بات کی جائے تو کا مطلب ہوتا ہے واٹر, اینڈ شمرا کا مطلب ہوتا ہے ڈیسیکیٹ, جس کا مطلب ہوا کہ جہاں پر زیادہ پانی کی کمی ہو. اور اس کے جو ارلی ریلیجنس تھے وہ ہندوازم تھا اینڈ بدھزم تھا. ٹھیک ہے, اور اگر 1947 کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم جو زیادہ ریلیجن مین تھا وہ تھا مسلمس, کیونکہ مسلم پاپولیشن وہاں پر زیادہ تھی. اس کے بعد اگر اس کی جو ہے نا مین ٹائمنگ دیکھی جائے تو کن لوگوں نے مطلب جو ہے اس پر راج کیا. ایک پہلے نمبر پہ آتا ہے اکبر, جو 1586 اور 1751 میں جو ہے نا یہ آ کے یہاں پر انویٹ کرتا ہے کشمیر کو, اپنا ریول قائم کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے درانی ریول, 1756 اینڈ 1819 تک جو ہے نا اس کا ریول چلتا ہے. پھر آتے ہیں سکھ ریول آ جاتا ہے, جو رنجیت سنگھ آپ نے نام سے سنا ہی ہوگا. رنجیت سنگھ 1819 to 1846 تک مطلب ان کا رہا ہے, سکھوں کا جو ہے نا اپنا ریول چلتا ہے. پھر 1846 میں ایک وار ہوتی ہے, اینگلو سکھ وار. مطلب جو انگلش پیپل ہوتے ہیں, جو برٹشر ہوتے ہیں, آ کے کشمیر جو ایریا آتا ہے اس پر اٹیک کرتے ہیں, اور جو ہے نا سکھوں کو بری طرح سے شکست دے دیتے ہیں, اور سکھوں کو بولتے ہیں کہ اب تم لوگ جو ہے نا ہمیں پیسے دو, پھر یہ اپنا رول قائم کرو. مگر یہ پیسے جب نہیں دے پاتے تو جو یہ برٹش والے ہوتے ہیں وہ سولڈ کرتے تھے کشمیر تو گلاب سنگھ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. ہسٹری میں کشمیر ایشو میں جو ہے نا مین رول اسی کا آتا ہے, کیونکہ اس نے ہی 1 ملین, کہیں پر 1 ملین آتا ہے تو کہیں پر 7 لیکس آتا ہے. اس نے جو ہے نا یہ برٹشرس تھے اپنی جو ہے نا یہ لی تھی کشمیر. ٹھیک ہے, اس جنگ کے بعد مطلب جو انگلو سکھ کے وار کے بعد یہ جو کشمیر کا مین ایریا آ جاتا ہے وہ رنجیت سنگھ کے ہاتھ آ جاتا ہے, جو 1 ملین اور 7 لیکس میں خرید کرتا ہے. اور ہسٹری آف کشمیر اینڈ بیک گراؤنڈ تو ہم کر جو ہے نا دیکھ کر آئے کہ کن کن لوگوں نے اس پر جو ہے نا حکمرانی کی, اور اینگلو سکھ وار کیا تھی, جو گلاب سنگھ نے کیسے مطلب جو ہے نا 1 ملین میں یا 7 لیکس میں جو ہے نا کیسے ان کو خرید کیا تھا. اب جو ہے نا ہم بات کریں گے یہ کشمیر ایشو ہوا کیسے. اگر ہسٹری میں دیکھا جائے 3 جون پلان جو ہے نا مین امپارٹنس بہت رکھتا ہے, کہ جس کے تھرو ہی پاکستان اینڈ انڈیا کی ڈویژن کی گئی تھی.
اس کے بعد جو ہے نا پرنسلی اسٹیٹ جو ہے نا اس میں ہوتی ہیں پوری انڈو پاک میں سب کانٹیننٹ جو اس ٹائم میں ہوتا ہے اس میں 564 یا 562 جو ہے نا 562 ٹوٹل جو ہے نا اسٹیٹس ہوتی ہیں زیادہ جو پرنسلی اسٹیٹ ہوتی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا آپ جو ہے جن کو جوائن کرے وہ آپ کی مرضی ہے. تو کچھ اسٹیٹس جو ہوتے ہیں پاکستان کے قریب جو ہوتی ہیں وہ پاکستان کو جوائن کر لیتی ہیں اور جو انڈیا کے قریب ہوتی ہیں وہ انڈیا کو جوائن کر لیتی ہے. یہ جو کشمیر ہوتا ہے یہ جو ہے نا اسے سمجھو کہ سینٹرل ایریا ہوتا ہے جو ہے نا اس کا جو راجا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہندو جو ہے نا گلاب سنگھ اس ٹائم جو ہوتا ہے نا جو ہے آئی تھنک سو وہ ہوتا ہے مین ان کا جو ہے نا مین رولر ہوتا ہے جو بولتا ہے کہ ہم جو ہے نا انڈیا کو ہی جوائن کریں گے. مگر اس ٹائم جو پاپولیشن تھی کہ کشمیر کے 87% جو ہے نا وہ پورے مسلمس ہوتے ہیں جو مسلمس بولتے ہیں کہ ہم پاکستان کو جوائن کریں گے. مگر جو ہندو رولر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم انڈیا کو ہی جوائن کر لیں. وہ جو ہے نا ایک ٹریٹی کے تھرو وہ انڈیا کو لکھ کر دیتا ہے کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا انڈیا کو ہی جوائن کریں گے اور پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے. پھر اس کے بعد یہ کشمیر ایشو مطلب ایک طرح سے ہو جاتا ہے اور مسلمس جو ہے نا کہ کتنے ہی ریوولٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے رائل اسپینچ ریوولٹ ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے اس ٹائم. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے نا اس کا مین ہاتھ ہوتا ہے اس ایشو میں کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا فرسٹ گورنر جنرل انڈیا کا ہوتا ہے. وہ تو انڈیا کا ہی ساتھ دے گا لازمی جو ہے نا اس کا اور کوئی مطلب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. یہ انڈیا کی ایک ٹرکی تھی جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اپنا جو ہے نا گورنر جنرل کیا تھا. ابھی جو ہے نا یہی مین ایشو تھا مطلب جو ہے نا پرنسلی اسٹیٹ کتنی تھی 562 ٹوٹل پرنسلی اسٹیٹ تھی جس میں جو ہے نا مین ایشو جو ہوا وہ کشمیر ایشو کا ہی ہوا کیونکہ اس کا جو رولر تھا وہ تھا ایک ہندو اینڈ جو پاپولیشن تھی مسلم تھی. اب مسلم پاپولیشن لازمی وہ بولے گی کہ ہم پاکستان کو ہی جوائن کریں گے بٹ رولر جو تھا تو وہ اس نے سیدھا بول دیا کہ ہم جو ہے نا انڈیا کو ہی جوائن کریں گے کیونکہ جو پرنس ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جہاں جوائن کرے. اور جو دوسرے پرنس تھے زیادہ تر ڈفرینٹ اسٹیٹس میں کچھ مسلمس تھے کچھ ہندوز بھی تھے جنہوں نے جوائن کر لیا پاکستان. بٹ اس کا جو ہے نا مین ایریا کے حساب سے بھی ایشو تھا کیونکہ یہ انڈیا کو بھی لگ رہا تھا تو پاکستان کو بھی لگ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ ایک جو ہے نا ایشو اس ٹائم اروز ہوا اور آج تک یہ چلتا آ رہا ہے کشمیر ایشو. اب جو ہے نا یہ کشمیر ایشو چلتا ہوتا ہے 1947 میں ڈفرینٹ وارز بھی ہوتے ہیں. تو فرسٹ جو کشمیر وار ہوتی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان وہ ہوتی ہے 1948 میں. اسٹارٹ تو 1947 میں ہی ہو جاتی ہے کیونکہ ڈفرینٹ ریوولٹس جو ہے نا مسلمس میں شروع ہو جاتے ہیں کشمیر میں ہی پاکستان میں الگ سے مطلب یہ جو ہے نا ریوولٹس وغیرہ چلتے رہتے ہیں. سو فرسٹ جو وار اسٹارٹ ہوتی ہے فرسٹ کشمیر وار وہ اکتوبر 1947 ٹو جون 5 1948 تک یہ چلتی ہے. مطلب وار یہ جو ہے نا زور سے مطلب شروع ہو جاتی ہے پورے انڈیا اینڈ پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں. تو اس ٹائم جو ہے نا سب لوگ اپنی میں لگے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنا جو ہے نا حصہ لیں جس کی وجہ سے اب اس وار کی وجہ سے مطلب جو ہے نا کشمیر کے حصے بن جاتے ہیں. دو حصوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بن جاتی ہے ایک آزاد کشمیر ہو گیا دوسرا جموں اینڈ کشمیر. ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ وار جو ہے نا چل ہی رہی ہوتی ہے تو انڈیا والے کیا کرتے ہیں کہ وہ یو این کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارا مسئلہ حل کریں. تو یو این کا مسئلہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بولتی ہے بس جو ہے نا سیز فائر کریں جو جہاں پر ہے وہاں پر اسٹاپ کر لے وار بھی اسٹاپ کر لے پھر اس کے بعد جو ہے نا سولیوشن دیکھیں گے. تو سیز فائر ہو جاتی ہے. سیز فائر کے بعد جو ہے نا اس کا سولیوشن وغیرہ تو کچھ نہیں نکلتا کیونکہ یہ یو این کے صرف باتیں ہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ جو ہے نا آپ کا ایشو ہے سالو کریں گے. 1947 ٹل ٹوڈے یہ ایشو چلتا آ رہا ہے پھر بھی یو این کچھ نہیں کر پا رہا. 1948 والی وار کے بعد جو ہے نا سیز فائر ہو جاتی ہے. سیز فائر کے بعد جو کچھ حصے انڈیا کو مل جاتے ہیں کچھ حصے ہمیں مل جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے فرسٹ کشمیر وار جس کی وجہ سے مطلب کشمیر کا جو ہے نا ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے مگر جو ہے نا کوئی سولیوشن نہیں نکل پاتا. جیسے کہ وار ہوئی اس کے بعد جو ہے نا کچھ جو ہے نا ریزولیشن آتے ہیں یو این سیکورٹی کاؤنسل سے جیسے کہ سیز فائر ہو گئی ایگریمنٹ جو پلیبی سائڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے مطلب جو ہے نا دونوں چیزیں پیش کی جاتی ہیں مگر سیز فائر ہو جاتی ہے مگر پلیبی سائڈ پر جو ہے نا انڈیا راضی نہیں ہوتا کیونکہ پلیبی سائڈ اگر ہوتی تو اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ 87% جو پاپولیشن تھی وہ مسلم تھی
اگر پلیبیسائڈ ہوتا اور جو ہے نا لوگوں کو اپنا حقوق ہوتا کہ وہ جہاں جائیں جانا چاہیں وہاں چلے جائیں. سو 87% اگر مسلم تھی تو لازمی جو ہے نا اشارہ پاکستان کی طرف ادھر وہ سب لوگ پاکستان کو ہی جوائن کرتے. سو سیز فائر تو ہو گئی مگر یہ پلیبیسائڈ نہ ہو سکا. بس مطلب جو ہے نا سیز فائر کر کے یہ وار اسٹاپ کر دی گئی اینڈ جو ہے نا مطلب آگے اس کا کوئی بھی سولوشن نہ نکل پایا. پھر آتا ہے 1960 ان دا کشمیر. جو ہے نا 1960s میں مطلب کشمیر کے حالات کیا تھے جب یہ جو ہے نا 1960 میں اب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 1960 میں جو رول تھا وہ ایوب خان تھا. وہ ایوب خان کا تھا. پریزیڈنشل جو ہوتا ہے جو رول چلتا ہے وہ ایوب خان کا ہی ہوتا ہے. 1960 یہ چلتا رہتا ہے. آئی تھنک سو 67 یا 65 میں جا کے یہ اینڈ ہوتا ہے. اس کے ٹائم بھی کشمیر کے حساب سے یہ بہت کام کرتا ہے. ڈفرینٹ میٹنگس کرواتا ہے. ڈفرینٹ 3 میٹنگس جو ہوتی ہیں ایک 1959 اینڈ 1960. تیسری جو ہوتی ہے سپٹمبر 1960 میں ہوتی ہے. مگر ان کا بھی کوئی حل نہیں ہوتا کہ کشمیر کا کیا سولوشن کیا جائے کون سے کام کیے جائے. مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا ان میٹنگس میں. پھر اس کے ٹائم میں بھی جو ذوالفقار علی بھٹو جو فورن منسٹر ہوتا ہے پاکستان کا اینڈ سردار سروان سنگھ ان کے بیچ میں بھی جو ہے نا 3 راؤنڈ ٹیبل ڈفرینٹ کانفرنسز ہوتی ہیں. بٹ ان کے حساب سے جو ہے نا وہ بھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس فیل ہو جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہو پاتا. ایک تو جیسے میں نے پہلے بتایا انڈیا نیور وانٹیڈ سولوشن فار انڈیا نے کبھی چاہا ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی سولوشن ہو. کیونکہ اگر سولوشن ہوگا وہ پلیبیسائڈ کے تھرو ہی ہوگا. پلیبیسائڈ کبھی انڈیا چاہے گا بھی نہیں. کیونکہ اگر ہوگا تو جو ہے نا کشمیر جو ہے نا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ تھا 1960 جو کشمیر کے ایشوز تھے. ڈفرینٹ میٹنگس ہوئی ہے ایوب خان کے دور میں. مطلب ان کا کوئی بھی جو ہے نا امپارٹنٹ رول نہیں کیا گیا. کیونکہ ان میں جو ہے نا ایشو اتنا آگے چلا بھی نہیں. صرف یہ جو ہے نا میٹنگس وغیرہ جو راؤنڈ ٹیبل جو میٹنگس وغیرہ ہوئی فورن منسٹرز کے جو انڈیا اینڈ پاکستان کے تھے دونوں کے بیچ میں جو ہوئی وہ بھی فیل ہو گئی. اور جو یہ میٹنگس تھی جو میں نے بتائی 1959 سے 1960 تک جو ہوتی ہے وہ بھی فیل ہی ہو جاتی ہیں. زیادہ کام نہیں ہو پاتا اس میں. اور ایوب خان کے دور میں ہی جو ہے نا یہ وار ہوتی ہے 1965 جو سیکنڈ وار ان کشمیر کہتے ہیں. کشمیر کے حساب سے جو دوسری جنگ ہوتی ہے وہ 1965 میں ایوب کے دور میں ہی لگتی ہے. اس میں جو ہے نا یہ وار جو ہے نا 1965 اپریل اور سپٹمبر 1965 پر چلتی ہے. جو آپ کو آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو ہم ڈیفینس ڈے مناتے ہیں 6 سپٹمبر وہ اسی وار کی وجہ سے ہی مناتے ہیں. کیونکہ اس وار میں جو ہے نا ہمارے زیادہ جو سولجرز نے انہوں نے اچھی طرح لڑائی کی تھی. انڈیا کے خلاف لڑے تھے اور شہید بھی ہوئے تھے زیادہ تر. اس میں جو ہے نا آپریشن جبلاٹار کیا گیا تھا 1965 میں جو اسٹارٹ ہوا تھا جس کی بعد جو ہے نا تاشکنڈ ڈکلیریشن ہوتا ہے اس کے حساب سے جو ہے نا یہ وار جو اینڈ ہو جاتی ہے. جو تاشکنڈ ڈکلیریشن ہوتا ہے 1960 میں. اس میں جو ہے نا میوچل کنفیگریشن ہو جاتا ہے. میوچل ایسے کہ انڈیا کو بولا جاتا ہے کہ یہ انڈیا پاکستان کو دونوں کو بولا جاتا ہے کہ یہ جو ایشو ہے کشمیر کا وہ ہم دونوں کے بیچ میں رہے گا. کوئی جو ہے تھرڈ پارٹی آ کر ہمیں جو ہے نا اس کے حساب سے کوئی نہیں بتائے گی کہ کیا جو ہے نا اس کا سولوشن ہونا چاہیے یا کون سی وار کیسے وار رکنی چاہیے یا پلیبیسائڈ ہونا چاہیے یا میوچل کنفیگریشن ہو جاتا ہے صرف ان دونوں کے بیچ میں ہی. سو یہ جو ہے نا یہ کشمیر وار جو سیکنڈ ہوتی ہے یہ بھی ایک امپارٹنٹ وار ہوتی ہے. اس رول میں جو ہے نا کشمیر ایشو جو ہے نا زیادہ ایشو بڑھتا رہتا ہے اینڈ نہیں ہوتا. پہلے جو میں نے کہا کہ جیسے سیز فائر ہو جاتی ہے کشمیر کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. ابھی یہ سیکنڈ وار ہوئی تاشکنڈ ڈکلیریشن ہوگا. ابھی جو ہے نا تھرڈ پارٹی بیچ میں نہیں آئے گی. یہ مطلب چلتا آ رہا تھا. ابھی جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے 1970s. اب ایوب خان کے بعد جو رول شروع ہوتا ہے وہ یحییٰ خان کا رول شروع ہوتا ہے. 1970s کا جو رول ہوتا ہے وہ یحییٰ خان کا ہی ہوتا ہے. اب اس میں جو ہے نا سپریشن آف ایسٹ پاکستان میں جو ایسٹ پاکستان اب جس کا نام بنگلہ دیش ہے وہاں پر سول وار اسٹارٹ ہو جاتی ہے لوگوں میں کہ ہمیں جو ہے نا انڈیپینڈنس چاہیے. اور اس میں جو ہے نا جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے بٹوین پاکستان اینڈ بنگلہ دیش کے. جو ہے نا بنگلہ دیش جیسے بولتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا سپریشن دی جائے. اور اس وار میں جو ہے نا انڈیا اس کی زیادہ ہیلپ بھی کرتا ہے اور کتنے سارے جو ہے نا فوجی بھی دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہمارے جو فوجی ہوتے ہیں اور سویلینز ہوتے ہیں 93,000 جو سویلینز اینڈ آرمی آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ جو قید میں ہو جاتے ہیں انڈیا کے. اس کے بعد جو ہے نا
ایگریمنٹ ہوتا ہے اس وار کے بعد 1971 کے بعد. اب اس کے وار کے بعد جو بنگلہ دیش تو ہم سے الگ ہی ہو جاتا ہے، جس کے ابھی جو ہے 16 دسمبر 1971 میں مطلب جو اپنی یہ انڈیپینڈنس بھی مناتے ہیں، بنگلہ دیش تو الگ ہو جاتا ہے. مگر اس وار کے بعد ہمارے 93,000 سویلینس اینڈ سولجرس انڈیا کے قبضے میں ہو جاتے ہیں. دین شملہ جو ہے نا ایگریمنٹ ہوتا ہے 3 جولائی 1972 میں. اس حساب سے جو ہے نا یہ ہمیں جو ہے نا اپنے سویلینس جو آرمی آفیسرز ہوتے ہیں یہ مل جاتے ہیں. 93,000 جو انڈیا کے پاس ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد سیز فائر جو لائن آف کنٹرول جو ہوتی ہے وہ بھی بن جاتی ہے. لائن آف کنٹرول مطلب اس کا مطلب ابھی جو ایریاز جو تھے جو جموں کشمیر اینڈ آزاد جو کشمیر ہے وہ بالکل مطلب جو ہے نا ایک حصہ انڈیا کے مل جاتا ہے فلی، اینڈ دوسرا پاکستان کو مل جاتا ہے اس شملہ ایگریمنٹ کے بعد. سیم چیز جو ہے نا اس میں دہرائی جاتی ہے کہ جو ہے نا تھرڈ پارٹی جو ہے نا اس میں نہیں آئے گی. نو تھرڈ پارٹی ول انٹرفیئر ان دس جو ہے نا کیس. سو اس حساب سے جو ہے نا یہ شملہ ایگریمنٹ بھی ایک امپارٹنس رکھتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس ایگریمنٹ کے بعد جو ہے نا ہمیں 93 سولجرس جو ہے نا جو سویلینس تھے انڈیا والوں کے پاس جو 1971 والی بات تھی ان کے بعد جو قید ہوئے تھے وہ ہمیں مل جاتے ہیں. اور جو کشمیر ایشو جو ہے نا ابھی جو ہے نا سمجھو آدھا ریزولو ہو جاتا ہے، آدھا ایسے کہ مطلب جو ہے نا سیز فائر کر کے جو لائن آف کنٹرول بنائی جاتی ہے، مطلب جو ایریا انڈیا والوں کے پاس ہے وہ انڈیا کے پاس ہی رہے، اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے آزاد کشمیر وہ ہمارے پاس ہی رہے. اب جب یا کا رول ختم ہو جاتا ہے تو جو ہے نا بے نظیر کا رول اسٹارٹ ہو جاتا ہے 1980s میں. 1988 تک جو ہے نا اس کا بے نظیر بھٹو کا رول ہوتا ہے. اب جو ہے نا اس ٹائم بھی کشمیر کی بات کی جاتی ہے، ڈفرینٹ کانفرنسز ہوتی ہیں، میٹنگس ہوتی ہیں، بٹ جو ہے نا ان کا کوئی حل نہیں نکلتا. بے نظیر جو ہے نا جو ان کا آئی تھنک سو راجیو گاندھی اس کا نام تھا، جو ہے نا اس کے حساب سے بے نظیر بھٹو سے بات کرتی ہے کہ جو ہے نا کشمیر کے حساب سے بات کرو کہ اس کو جو ہے نا کیسے ریزولو کریں. بٹ جو راجیو گاندھی جو ہوتا ہے اس کا انڈیا کا آئی تھنک سو فارن منسٹر ہی ہوتا ہے اس ٹائم. سو وہ جو ہے وہ بولتا ہے کہ ان کا جو ہے نا اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، یہ آلریڈی سولو ہو چکا ہے، ریزولو ہو چکا ہے، اس پر زیادہ بات نہیں ہوگی. کیونکہ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ شملہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے 1972 میں وہ اس کو یاد ہوتا ہے. سو اس کی وجہ سے وہ بولتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ آلریڈی سولو ہو چکا ہے، اس کے حساب سے کوئی بات نہ کی جائے تو اچھا ہے. اس کے بعد کارگل انسیڈنٹ ہوتا ہے، کارگل وار جو 1999 میں ہوتی ہے مئی ٹو جولائی. یہ پرویز مشرف جو ہوتا ہے ہمارا اس ٹائم جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، وہ ایز ایک صرف آپریشن شروع کرتا ہے، ایک پلان ہوتا ہے اس کا کہ کوئی آپریشن کیا جائے. بٹ جو ہے نا اس کے بعد یہ آپریشن فلی وار میں چینج ہوتا ہے، فلی فلیج وار میں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. دین پرویز مشرف اس کا ٹائم جو ہے نا جو 130 بیسز جو انڈیا کی تھی، جو چونکیز کہتے ہیں، وہ جو ہے نا کیپچر کی جاتی ہیں اس ٹائم بھی. بٹ جو ہے نا جب اس ٹائم نواز شریف ہمارا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ پرویز مشرف کو بولتا ہے ریٹریٹ کرو، پیچھے ہٹو، آگے نہ جاؤ. کہ اگر وہ یہ نہ بولتا تو جو ہے نا شاید اس ٹائم جو ہے اس ٹائم کشمیر ہمارا فلی ہو جاتا. کیونکہ یہ 130 بیسز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بیسز تھی جو کیپچر کر چکے تھے، وہ آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے. بٹ اس کے بعد جو ہے نواز شریف جب ایسے بولتا ہے تو وہ ریٹریٹ کر واپس آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا کہ مارشاء اللہ امپوز کر دیتا ہے، اور جو ہے نا نواز شریف کو پرائم منسٹر کی سیٹ سے وہ اتار دیتا ہے. مطلب اس وار کے بعد بھی جو ہے نا اتنا کشمیر جو ایشو ہوتا ہے وہ ریزالو نہیں ہو پاتا، وہ چلتا ہی رہتا ہے. اگر نواز شریف ان کیس نہ بھی بولتا پرویز مشرف کو کہ واپس آؤ تو شاید کشمیر ہمارے پاس ہوتا اس ٹائم. اب لاسٹ میں ہم بات کریں گے پوسیبل جو سولیوشنس ہیں کہ کیسے جو ہے نا یہ کشمیر ایشو سولو کیا جائے اور کس طرح سے جو ہے نا ایریاز ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اگر دیکھا جائے کہ اسٹارٹنگ میں اگر پلیبی سائڈ ہو جاتا تو شاید کشمیر کا ڈسٹریبیوشن صحیح سے ہو جاتا. پر ابھی دیکھا جائے تو ابھی کا سینیریو بہت ٹف ہو چکا ہے، کیونکہ جیسے اسٹارٹنگ میں انٹروڈکشن میں نے بتایا کہ اس کے جو ہے نا تین ڈفرنٹ جو ہے نا ایریاز بن چکے ہیں. ایک اکسائی چین جو چائنا کے پاس ہے، دوسرا انڈیا کے پاس ہے جو جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں ہم، اور تیسرا جو ایریا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا آزاد اینڈ جموں کشمیر ہے. ٹھیک ہے، اگر ابھی دیکھا جائے تو اس میں لاک ڈاؤن پورا لگا ہوا ہے، ماس کلنگ ہے ڈیلی، مطلب جو ہے نا وہاں پر لوگ مرتے ہیں، بچے مرتے ہیں، جو ہے ایون وہ جو ہے نا
عورتوں پر بھی زیادہ ظلم کر رہے ہیں زیادہ تر جو ہے انڈین آرمی، بٹ جو ہے نا کوئی سولوشن نہیں نکل پا رہا۔ اب دیکھا جائے اگر کشمیر میں ابھی جو ہے نا 3 گروپس بن گئے ہیں، ایک جو ہے نا آٹونومی بول رہے ہیں کہ جو ہمیں جو ہے نا ابھی اپنی خود مختاری چاہیے، کہ ہم آزاد ہوں گے، آزادی چاہیے ہمیں، بس نہ ہم انڈیا کی بننے چاہ رہے ہیں ایسا، نہ ہی پاکستان کا۔ اور دوسرا دو جو گروپس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک انڈیا کا چاہے گا اور دوسرا پاکستان کا جائے، مطلب 3 کائنڈ آف گروپس جو ہے نا وہاں پر بن گئے ہیں۔ اور یونس ریزولیوشن بھی جو ہے آ رہے ہیں، وہ بھی صرف پلیبی سائڈ ہی بول رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر پا رہا، صرف بول رہا ہے کہ پلیبی سائڈ کیا جائے، کیونکہ پلیبی سائڈ صحیح تو جو ہے نا ہر چیز ایز اے پیسفلی کام کر سکتی ہے، کیونکہ پلیبی سائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پاور دینا، لوگوں کو اپنا پاور دینا کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اب 3 ڈفرینٹ گروپس ہو گئے ہیں۔ اب میرے حساب سے اگر آپ کا بھی اوپینین ہو تو آپ بھی یہی بولیں گے کہ مطلب یہ جو اس کا جو ابھی ڈسٹریبیوشن ہوگا مشکل ہی ہوگا۔ 3 گروپس، ایک گروپ جو ہے نا آٹونومی چاہ رہا ہے، خود مختاری چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے ریشو بھی بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ڈفرینٹ 2 گروپس جو ہیں۔ سو اس کا جو ہے نا پاسبل سولوشن جو میرے حساب سے نہیں ہو پائے گا۔ یہ تھا پاسبل سولوشن کے جیسے میں نے بتایا۔ اور لاسٹ میں جو ہے نا رول آف پاکستان پر تھوڑا بات کریں گے۔ رول آف پاکستان میں اگر بات کی جائے تو رول آف پاکستان اگر اسٹارٹنگ سے ہم دیکھیں 1948 سے لے کر ٹل ناؤ تو ڈفرینٹ وارس میں نے بات کی، 1948 والی، 1965 اینڈ 1971 اینڈ لاسٹ میں جو 1999 جو کارگل انسیڈنٹ میں نے بتایا، کہ آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو بھی مطلب ہے کہ ہم جو ہے نا کشمیر پائیں۔ وہ وارس کرتا آ رہا ہے اسٹارٹنگ سے، ڈفرینٹ جو ہے نا ریزولیشنس کرتا ہے، ڈفرینٹ میٹنگس کرتا آ رہا ہے انڈیا کے جو ہے فورن منسٹر سے، یا ایون اگر آپ نے دیکھا کہ کیسے یحییٰ اور ایوب کے دور میں بھی ڈفرینٹ میٹنگس ہوتی ہیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوتی ہیں۔ یہی مطلب جو ہے نا رول پاکستان کا ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے کہ ہم جو ہے نا کشمیر کو اپنے پاس لائیں، کیونکہ کشمیر ایک وادی ہے، ایک جنت ہے جس کے بغیر پاکستان ادھورا ہے۔ مطلب پاکستان کا جو رول رہا ہے ہمیشہ پازیٹیو ہی رہا ہے، کوئی نیگیٹو رول نہیں رہا اس کا۔ ڈفرینٹ وارس لڑتا آ رہا ہے ابھی تک، مطلب جو ہے نا وار کرتا آ رہا ہے کہ وہ جو ظلم ہو رہا ہے جموں کشمیر میں وہ ظلم ختم کریں، اور اس سے جو ہے نا لوگ جو انڈین آرمی وہاں ظلم کر رہی ہے ان سے ہم جنگ کریں۔ سو جو رول آف پاکستان جو رہا ہے ہمیشہ وہ پازیٹیو ہی رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. Please like and share this video more and more.